والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر شہزادہ رسول حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے دور کے اندر ایک سوال پوچھا گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ آج اتنے لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، فرقے بن گئے ہیں، لوگ اتنا بٹ گئے ہیں، ادھر ادھر چلے گئے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی صحیح سے علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا پہلے مسلمان وہ ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، کہ پہلے مسلمان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑا اور پہلے ایمان لائے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ مہاجر مسلمان، یعنی مکہ شریف والے مہاجر مسلمان جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، اسلام کے لیے ہجرت کی اور وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ دوسرا فرمایا والانصار، وہ انصاری صحابہ جنہوں نے ان مسلمانوں کی مدد کی، ان مسلمانوں کو اپنے پاس بسایا، ان کو زمینیں دیں، اپنی جائیدادوں میں سے ان کو حصہ دیا، ان مسلمانوں کی مدد کی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو انہوں نے یہ تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جس کے اندر یہ تین نشانیاں، اب تیسری نشانی یہ ہے کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جتنے بھی ہمارے بھائی، ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یہ مسلمانوں کی انہوں نے نشانی بتائی۔ حضرات محترم، آج لوگ اسی شش و پنج میں رہتے ہیں کہ ہم اگر اصالہ ثواب کریں، ہم اگر صدقہ کریں میت کی طرف سے، ہم اس کی طرف سے اگر اس کی طرف سے ختم کروائیں، اس کے پیچھے درود پڑھوائیں، اس کے پیچھے بھائی تیسرے کا ختم کروائیں، 40واں کریں، اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اب اس حوالے سے ہر بندے کے ذہن میں ایک سوالات رہتے ہیں۔ آج میں نے صرف اسی حوالے سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں تیسرا اور 40واں جو ہم سنی لوگوں کے اندر رائج ہے، تیسرا اور 40واں جو ہم کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ بھائی آپ قرآن میں یا حدیث میں دکھاؤ کہ تیسرے دن ختم کرنا میت کے پیچھے کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم نہیں دکھا سکیں گے۔ 40ویں دن کہاں لکھا ہوا ہے ہم نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ دن ہم نے مقرر کی ہے، تیسرا دن بھی اور 40واں دن بھی۔ بات ہماری اس بات میں نہیں ہے، ہم سے کوئی اگر اس بات پہ اختلاف کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اختلاف اگر ہم سے اس بات پہ کرتا ہے کہ اگر ہم تیسرا کریں اور اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے یا نہیں، اس کے ہم دلائل دیں گے، اس کو قرآن سے ثابت کریں گے۔ ہم 40ویں دن اگر اس کے لیے ثواب کی محفل سجائیں، 40ویں دن اگر اس کے لیے ہم ثواب کی محفل سجائیں، اس کے لیے احصال ثواب کریں، قرآن شریف پڑھیں، اس کے پیچھے صدقہ کریں، اس کے پیچھے خیرات کریں، وہ میت تک پہنچتا ہے یا نہیں، اس کے دلائل ہم قرآن اور حدیث سے آپ کو دے سکتے ہیں۔ اصل ہماری جو بات ہوتی ہے نا عقیدے پہ، ہماری بات ہوتی ہے احصال ثواب پر، کہ بھائی اگر ہم میت کے لیے صدقہ، میت کے لیے ہم خیرات، میت کے لیے ہم ختم، میت کے پیچھے ہم خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، یہ میت تک پہنچتا ہے یا نہیں، اس پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہنچتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ آج میں اسی وہی دلائل دوں گا۔ تیسرا اور 40ویں کی بات الگ ہے، وہ تو چلو ہم نے اپنی آسانی کے لیے جیسے ہی جنازہ ہوتا ہے اس کے بعد اعلان کر دیں کہ تیسرے دن کل کا ختم ہے اور 40ویں دن کیا نام ہے 40ویں کا ختم ہے۔ اب دنوں میں اندر کوئی اختلاف کرتا ہے تو بھائی اگر کسی کو تیسرے دن نہیں کرنا نہ کرے، وہ 10ویں دن کر دے، 40ویں دن نہیں کرنا وہ 50ویں دن کر لے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عقیدے پہ اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں 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 یہ بات ہے ہی نہیں، یہ جائز نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم دلائل دیں گے جناب یہ بات جائز ہے۔ آپ اگر احصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، ختم درود اگر اپنے مردوں کے پیچھے کرتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ناجائز، کوئی کبیح بات نہیں ہے۔ میں احادیث بھی پیش کروں گا، علماء کے اقوال بھی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ وہ یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان حالت ایمان میں چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اور احصال ثواب کے اندر کیا ہوتا ہے؟
सारा कुछ करने के बाद दुआ ही होती है ना, या अल्लाह हमारी मगफरत फरमा, जितने भी लोग ईमान की हालत में चले उनकी मगफरत फरमा, और जिसके लिए ख़त्म किया जाता है उसके लिए दुआ करते हैं या अल्लाह इसकी भी मगफरत फरमा, दुनिया में जितने ऐसे गुनाह हो इसको माफ़ फरमा, ये दुआ ही होती है। तो आज इसी बारे में बात है। सबसे पहली हदीस मुबारक है। अब इस हदीस को इमाम नसाई ने भी जिक्र किया है, इमाम अबू दाऊद ने भी जिक्र किया है, इमाम अहमद के अंदर भी इस हदीस को जिक्र किया गया है, इमाम बहकी ने भी जिक्र किया है, इमाम तिबरानी ने भी जिक्र किया है, बुखारी शरीफ के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, सही इब्ने हब्बान के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर भी इसको रवायत किया, यानी बहुत सारी किताबों के अंदर यह हदीस मुबारक है। तो इतनी किताबों ने अगर ये हदीस दी है तो ये एक हदीस सुन के बंदे का इख्तलाफ ख़त्म हो जाना चाहिए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राओ अला मौताकुम यासीन, कि अपने मुर्दों पर सूरह यासीन की तिलावत किया करो, अपने मुर्दों के पास सूरह यासीन की तिलावत किया करो। माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों के पास सूरह यासीन की तिलावत किया करो। अच्छा, इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इसकी ना हदीस की तशरीह बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, हादा यहतमिलु अन तकूना हादिहिल क़िराअतु इंदल मय्यत फ़ी हाल मौतिही व यहतमिलु अन तकूना इंदा क़ब्रिही। फरमाते हैं जो हुजूर ने फरमाया ना कि अपने मुर्दों के पास सूरह यासीन की तिलावत किया करो, इसके अंदर दो एहतमाल हैं, यानी दो बातें हो सकती हैं। या तो जिस वक्त वो फौत हो रहा है तो उसके पास सूरह यासीन की तिलावत करो, और दूसरा ये हुक्म है कि जब उसकी कब्र पे जाओ तो कब्र पे जाके सूरह यासीन की तिलावत करो। तो फरमाते हैं कि ये जो पहली बात है ना कि भाई जब वो फौत हो रहा है उस वक्त सूरह यासीन की तिलावत की जाए, फरमाते हैं ये पहले जो फुक़हा और मुहद्दिसीन थे ये उनकी बात है। मुताखिरीन उलमा और मुताखिरीन जितने भी उलमा हैं उनके नज़दीक ये है कि अगर कब्र पे जाके कोई बंदा सूरह यासीन की तिलावत करता है तो उसको सवाब मुर्दे को पहुँचता है। अब जाहिर सी बात है हुजूर ने एक बात फरमाई है, आका अलैहिस्सलाम की बात में कोई ना कोई हिकमत तो ज़रूर है ना। हुजूर ने जब फरमा दिया कि मुर्दों के पास सूरह यासीन पढ़ो, इसका मतलब वो सवाब यासीन का पहुँचता है, इस वजह से हुजूर ने हुक्म दिया। तो पहली हदीस। दूसरी हदीस मुबारक है शरह सुदूर के अंदर, बहुत मशहूर किताब है, तफसीर मज़हरी के अंदर भी इस हदीस को जिक्र किया गया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कब्रिस्तान में, अरबी लिखी है लेकिन मैं वक्त का मैं इस वजह से सिर्फ उर्दू बता रहा हूँ, कि जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हो फिर उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करे, सूरह इखलास पढ़े और सूरह तकासुर पढ़े, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इसकी तिलावत करे। तो फरमाते हैं और इसके बाद ये दुआ करे, या अल्लाह इसका सवाब ये कब्रिस्तान वाले जितने भी मोमिन मुसलमान औरतें जितने भी हैं सबको बख्शता हूँ। तो फरमाते हैं कि कल क़यामत वाले दिन यही लोग जितने भी कब्रिस्तान में हैं कल क़यामत वाले दिन इस बंदे की शफात करेंगे कि या अल्लाह इसने हमारे लिए सवाब भेजा था, आज हम इसके हक़ में शफात करते हैं, शफात कबूल फरमा। देखो ये हदीस के अंदर है कि मतलब जब उनको हमने सवाब भेजना है उनको पता भी चलना है और कल क़यामत वाले दिन उन्होंने इस बात की गवाही भी देनी है कि भाई ये फ़लाँ बंदे ने हमारे लिए सवाब भेजा था, या अल्लाह आज इसकी शफात कबूल फरमा। तीसरी हदीस मुबारक है। अब ये तफसीर मज़हरी के अंदर है, इमाम कुर्तबी ने एक किताब लिखी है अत-तज़किरा फ़ी अहवालिल मौता, एक किताब है, उसके अंदर भी इस हदीस को जिक्र किया है और शरह सुदूर के अंदर भी है। फरमाते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं जो कोई कब्रिस्तान में दाखिल होता है सूरह यासीन पढ़ता है और सूरह यासीन पढ़ कर कब्रिस्तान वालों को उसका सवाब भेजता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कब्रिस्तान वालों पर अगर कोई अजाब हो रहा हो तो कब्रिस्तान वालों पर अजाब में तखफीफ फरमाता है। और दूसरी बात फरमाते हैं जितने उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाता है। ये तीसरी हदीस मुबारक। चौथी हदीस मुबारक, सदक़े करते हो, खैरातें करते हो, इसका सवाब हर बंदे के ज़हन में यही होता है ना कि आप जो सदका करते हो, खैरात करते हो, आपने भाई ख़त्म पकाया, चावल पकाए हैं, इसका सवाब जो है मैयत तक पहुँचता या नहीं पहुँचता। अब ये हदीस मुबारक देखो, अब ये हदीस मुबारक सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहकी ने इसको जिक्र किया है। अच्छा, इसी तरह तिबरानी के अंदर मौजमुल कबीर के अंदर इमाम तिबरानी ने इसको जिक्र किया है, इब्ने साकर ने इस हदीस को जिक्र किया है और अबू दाऊद शरीफ ने इस हदीस को जिक्र किया है, मुसन्निफ इब्ने शिबा ने इसको जिक्र किया है और इमाम नसाई ने भी इस हदीस को जिक्र किया है। मैं दलाइल इस वजह से देता हूँ कि मेरे वीडियो बहुत सारे लोग सुनते हैं तो वो नीचे कमेंट्स करते हैं, अगर साहब इसकी दलील किधर है, तो मैं इसलिए दलाइल बोल देता हूँ ताकि उनको भी इस बात का पता चल जाए। वो हदीस मुबारक है कि उम्मे साद, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ میری والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں اگر میں اب اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کون سا صدقہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مر گئے اب کوئی کام کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی طرف سے تم یہ کرو، حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقے کے طور پہ تم کنواں کھدوا دو۔ اب انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام کیا دیا؟ ہادہی لأم سعد، کہ یہ کنواں جو ہے ام سعد کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ ام سعد کی طرف سے۔ اب اس کنویں کا نام جو ہے ام سعد کے نام پہ رکھ دیا گیا، یعنی یہ کنویں جو اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب کس کو پہنچنا ہے؟ جو پانی پیے گا اس کا ثواب ام سعد کو پہنچے گا۔ اب اگر کوئی بندہ ختم پکاتا ہے، خیرات پکاتا ہے، بکرا مانتا ہے، بکرا آج کل جو اکثر بات یہ کہتے ہیں مزار پہ بکرا کیوں چڑھاتے ہو، ہاں ان کو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ اچھا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ ہم اگر کسی مزار پہ بکرا لے کے جاتے ہیں اس کو ذبح کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ بکرا نعوذ باللہ استغفر اللہ کے قبر والے نے کھانا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یار کھانا تو لوگوں نے ہے لیکن اس کا ثواب کس کو ہم اصال کر رہے ہیں؟ قبر والے بابا جی کو، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو یہ ثواب پہنچنا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں یہ حدیث مبارکہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اگر کسی بکرے پر کسی ختم پر اگر کسی کا نام لیا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، جس طرح یہ حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا ہادہی لأم سعد، یہ ام سعد کا ہے کنواں، مرنے کے بعد اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ ختم پکا کے اس کو منسوب کرتا ہے میت کی طرف سے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ ہادی یہ فلاں کی طرف سے ختم دیا جا رہا ہے، فلاں کی طرف سے میرے والد محترم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، میری والدہ محترمہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، فلاں بابا جی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ذکر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ والدہ نا اچانک فوت ہو گئی ہیں اور مجھے یہ گمان ہے کہ اگر میری والدہ نے کوئی بات کرنی ہوتی تو ضرور مجھے صدقے کی بات کرتی کہ میری طرف سے صدقہ دو۔ اب یہ حدیث بخاری کی سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ بخاری کے علاوہ کسی اور کو کتاب مانتے ہی نہیں ہے نا، یعنی وہ سارا دین صرف بخاری کے اندر بند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس بخاری کی وہی بات ہے وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حالانکہ بخاری کی شرائط اچھی ہیں، بخاری کی احادیث جو ہیں وہ قوی ہیں، وہ ضعیف احادیث نہیں ہیں، صحیح ترین احادیث جو ہیں بخاری شریف کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ اتنی ساری اور احادیث ہیں وہ بھی کیا نام ہے ان کا بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، رد نہیں کر سکتے کہ وہ احادیث غلط ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ہاں جن حدیث پہ جرح ہوئی ہے علماء نے فرما دیا کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یا کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے۔ احادیث کے بھی نا درجے ہیں، کچھ صحیح حدیث ہیں، کچھ حسن ہیں، کچھ ضعیف ہیں، یہ علماء کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن اکثر لوگ صرف بخاری مانتے ہیں، بخاری اور مسلم۔ تو ان کے لیے بخاری کی دلیل دے رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ ضرور یہ بات کرتی کہ صدقہ کرو میری طرف سے۔ اب اگر میں صدقہ کروں تو میری والدہ کو پہنچے گا یا نہیں؟ اب جو لوگ اس بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ شرک ہے، تو ان کو میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہ بابا یہ تو شرک ہے، میت کے پیچھے صدقہ کرنا یہ تو شرک ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ کرو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، صدقہ کرو اس کا ثواب۔ یہ دیکھو بخاری کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ محدث ہیں کہ جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلے علم حدیث وہ لے کر آئے ہیں، وہ اس حدیث پر لکھتے ہیں فی الحدیث دلیل علی ان ثواب الصدقۃ یصل الی المیت وکذا حکم الدعاء ھذا هو مذهب اہل الحق واختلفوا فی العبادات البدنیۃ کالصلاۃ وتلاوۃ القرآن والمختار نعم قیاسا علی الدعاء۔ اب وہ اس پہ دلیل دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر اس بات پہ دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ میت کی طرف سے کرتا ہے تو اس میت کو اس صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اہل حق کی بات ہے۔ اب کچھ لوگوں نے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس بات پہ اختلاف کیا ہے کہ بھائی یہ جو عبادات بدنیہ نماز روزہ یہ جو ہے ان کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، تو وہ آگے نچوڑ نکالتے ہیں، خلاصہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ صحیح ترین بات یہی ہے کہ ہر عبادت اگر کرنے کے بعد اس کا ثواب کسی میت کو وصال کیا جائے تو اس میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔